ربی یسر ولا بیانہ بھیج دیا ٹکٹ کون سی تاریخ کی؟ 7 تاریخ کی۔ ایک سیکنڈ یہ میوٹ دکھائیں یار جہاں دکھائیں نیچے کیا لکھا؟ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال ایمان میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت خاص میں رکھے اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس دن جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا اس دن آپ پر اللہ تعالیٰ کی میزبانی پیش کی جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ جو ہیں اس دن میزبانی کا مزہ چکھیں جس دن اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کوئی کسی کو اس وقت دیکھنے والا نہیں اور کوئی کسی کا حامی و ناصر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی نقطہ رس باریک بینوں میں عمر خرچ کرنا چاہتا ہے، اس کے نزدیک ایک باریک نقطہ حاصل کرنے میں دنیا بھر کی لذات سے اعراض کو کافی ہے۔ تو یعنی کوئی انسان چاہتا ہے نا کہ مجھے کوئی ایک وہ مل جائے، اسم اعظم مل جائے، یا مجھے کوئی ایک دفینہ ایک خزینہ مل جائے، خزانہ مل جائے، تو وہ کیا ہے، وہ قرآن سے دوستی کر لے۔ ٹھیک ہے، جیسے محکمہ سی آئی ڈی میں تجربے کو ہنر سمجھ جاتا ہے، عمر کھپاتا ہے، تو بطن قرآن شریف یعنی قرآن کے سینے میں جو ہے وہ ایسے راز ہیں، ایسے راز ہیں جس کو وہ حل کرنے والا بن جائے گا اور دنیا کے رازوں سے واقف ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اونچے مکان بنانے پر مر رہا ہے یا میری 7ویں منزل پہ اپنا خاص کمرہ بنانا چاہتا ہے تو قرآن شریف 7ویں 1000 منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ بتا رہی ہوں، کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ میرا کوئی ایسا دوست بن جائے جو میری ایسی گھڑی میں کام آئے جب حشر کا سما ہو، مجھے کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ میرے لیے جہنم کا فیصلہ کر لیں، تو اس وقت جبکہ جہنم کی طرف مجھے فرشتے ہانکے لے جا رہے ہیں تو قرآن آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے اللہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو جس کے حق میں گواہی دے گا میں اس کو تیری گواہی سن کر تیرے مطابق، تیرے سوچ کے مطابق، تیرے کہنے کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اے اللہ اس شخص نے مجھے کبھی ضائع نہیں کیا، اے اللہ تو اس کو ضائع نہ کر، اس کو جہنم میں نہ بھیج۔ اور اگر کوئی اس کا گرویدہ ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ ایسی آسان تجارت کروں جس میں محنت کچھ بھی نہ ہو، نفع ہی نفع، نفع ہی نفع، نفع ہی نفع ہو، تو قرآن شریف ایک حروف پہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ اور حدیث ہے 11ویں، یہ حدیث کے ترجمے بتا رہی ہوں، اگر کوئی تاج و تخت کا بھوکا ہے اس کی خاطر دنیا سے لڑتا ہے تو قرآن شریف اپنے رفیق کے والدین کو بھی وہ تاج دیتا ہے جس کی چمک دمک کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یعنی اگر کوئی تاج و تخت کا بھوکا ہے کہ یار جو مرضی ہو، کسی کے ساتھ کچھ ہو، کسی کے ساتھ کچھ ہو، مجھے تو تاج و تخت مل جائے، یعنی میری بڑی شان ہو جائے اور میری بڑی ہر طرف ملکیت ہو جائے، تو کیا ہے کہ قرآن شریف تو جو قرآن شریف کا حافظ ہے، یہ قرآن پہ عمل کرنے والا ہے، اس کے والدین کو بھی وہ تاج دیتا ہے جس کی چمک دمک دنیا میں، جس کی چمک دمک کی دنیا میں کہیں کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ تو قرآن سے رشتہ داری جوڑو گے تو کہیں بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا اور تمام کے تمام باطل رشتہ داریاں توڑوا دے گا جہاں سے آپ کو نقصان پہنچنا ہو۔
اگر کوئی حدیث نمبر 12، اگر کوئی شعبدہ بازی میں کمال پیدا کرتا ہے کہ آگ ہاتھ پر رکھتا ہے، جلتی دیا سلائی منہ میں رکھ لیتا ہے، تو قرآن شریف جہنم تک کی آگ کو اثر کرنے سے مانی ہے. یعنی ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے جی مجھ پر آگ اثر نہیں کرتی، یہ دیکھو شعبدہ بازی دکھاتا ہے. دیکھیں نا جادوگر کیا کرتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے بچپن میں بھی کہ پانی یا کوئی بوٹل لے کے وہ آپ کی طرف پھینکتا ہے لیکن وہ پھول بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جب میجیشین آتے تھے تو ہم بھی دیکھتے تھے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا. تو کیا ہے قرآن، کیا ہے قرآن کے ساتھ جس نے ناطہ جوڑ دیا وہ جہنم کی آگ اس پر ٹھنڈی کروا دے گا. حدیث ہے، حدیث نمبر 13 ہے، اگر کوئی حکام رسی پر مرتا ہے، اگر کوئی حکام رسی پر مرتا ہے یعنی حکومت کرنا چاہتا ہے، اس پر ناز ہے کہ ہمارے ایک خط سے فلاں حاکم نے اس ملزم کو چھوڑ دیا. یعنی اس کو یہ پتا ہو کہ جب میں کرسی پہ آ جاؤں گا تو میں ایک اشارہ کروں گا تو میرے اشارے کے مطابق سارے کام ہو جائیں گے. تو یعنی میں کسی کو چاہوں گا کہ جیل سے آزاد کروا لوں تو فوراً کروا لوں، ایک خط لکھ کر بھیجوں گا، ایک میسج کروں گا تو ہو جائے گا کام. ہم نے فلاں شخص کو سزا نہیں ہونے دینی. اتنی سی بات حاصل کرنے کے لیے جو ہے لوگ نا بڑے بڑے لوگوں کی خوش آمدیں اور خوش آمد اور دعوتیں کرتے ہیں، ان میں اپنا جان مال ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی حاکم کی دعوت میں کہ اس کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں. قرآن شریف اپنے ہر رفیق کے ذریعے ایسے 10 شخصوں کو خلاصی دیتا ہے جن کو جہنم کا حکم مل چکا ہے. ہاں، جس نے سینے میں قرآن کو بسایا اس نے 10 ایسے لوگوں کی جن پر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو اور وہ جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہوں، لیکن قرآن جو ہے حافظ قرآن یا قرآن قاری قرآن یا عالم قرآن یا عامل قرآن جو بھی قرآن سے اپنا کسی طرح بھی رشتہ جوڑے گا، کوئی اس سے زبانی یاد کر کے جوڑے گا رشتہ، کوئی اس پر عمل کر کے رشتہ قرآن سے جوڑے گا، کوئی اس کو ناظرہ پڑھ کر قرآن سے رشتہ جوڑے گا، کوئی اس کو جو ہے اپنے لیے تبلیغ کے لیے استعمال کرے گا اور دنیا کی خیر خائی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہے جہنم کی آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی. اگر کوئی خوشبوؤں پر مرتا ہے کہ یار چمن اور پھولوں کا دل دادا ہے، یعنی تو قرآن شریف ہنائے مشکی میں غسل چاہتا ہو تو کلام مجید سراپا مشک ہے. قرآن مجید خوشبو ہے، اور غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس مشک سے اس مشک کو کچھ بھی نسبت نہیں. یعنی دنیا میں جتنے مرضی پرفیوم ہیں، جو قرآن کی خوشبو ہے اس کو آپ یوں سمجھیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے. آپ یقین کریں میرے اپنے ساتھ اس ایک پتہ نہیں اس سال میں کہہ لوں 6 مہینے میں کہہ لوں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وضو نہیں ہوتا اور نہ بیٹھ کے پڑھنے کی ہمت ہو رہی ہوتی ہے. تو بھائی جو روزانہ کی اعمال ہیں، صورتیں ہیں، اس سے بندہ میں کیا کرتی ہوں لیٹ جاتی ہوں، نہیں بیٹھا جا رہا ہوتا، درد ہو رہا ہوتا اتنا شدید. تو پھر کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے قرآن پڑھتے پڑھتے نیند آئی، قرآن یہ جو موبائل ہے ٹک سے میرے اوپر لگا، زور سے میرے منہ پہ لگا. وہ تو بس ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے انسان آگے پیچھے کرتا ہے اپنے ہاتھ کو اٹھتے اٹھتے، تو لیکن اس میں کتنے دفعہ میرے ہاتھ سے ہی گر چکا. تو کہنے کا مطلب ہے یعنی بستر پہ لیٹی لیٹی پڑھ رہی ہوں اور قرآن شریف میری اوپر یعنی گر گیا، تو کہنے کا یعنی یہ موبائل گر گیا. تو کہنے کا کیا مقصد ہے، تو کہ قرآن شریف جو ہے اس کو پڑھنا جو ہے ایسے جیسے لوری ہے، جیسے پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں کلام میں مزہ رکھا ہے. کہیں آپ سنتے رہے ہیں ایسے لگتا ہے سکون مل جاتا ہے، روح تر معطر ہو جاتی ہے، روح تک معطر ہو جاتی ہے. تو حدیث نمبر 15، اگر کوئی شخص یعنی قرآن مجید سے دل نہیں لگاتا اور اس کے گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا تو اللہ معاف کرے، اس کا ایسا ہے جیسے اس کا سارا گھر ہی برباد ہو گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے اور اسپیشلی حافظ قرآن بچے، اللہ ان کو پھر سے رجوع اللہ کی توفیق عطا فرما دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، اور وہ پھر سے جڑ جائیں اور پھر سے اس کام کی طرف آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت اتنا اس وقت کم ہوتا ہے نا اس کا
मीटिंग का अब ये आपको देख लेना, तकरीबन 1 घंटा भी नहीं रहा मीटिंग का, कि 4:30 बजे से जो है हमें 5:30 तक तकरीबन ख़त्म करनी पड़ती है। दुआ भी तकरीबन बस ऐसी ही हो जाती है। अल्लाह तबारक ताला जान माल ईमान में बरकत दे, आपकी भी और हमारे भी। अच्छा जी, अब यहाँ पर है नमाज का आज दिन है। अल्लाह तबारक ताला हमें सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें सबको सीख कर नमाज पढ़ने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें सबको सीख कर और सिखाने, नमाज को सिखाने की तौफीक दे। अल्लाह तबारक ताला हम सबसे राजी हो जाए, और अल्लाह ताला अपने हबीब के तुफैल में हमें हमारा खात्मा बिल कुरान और खात्मा बिल नमाज करे, क्योंकि नमाज कब्र का वो पहला सवाल है। नमाज कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसकी नमाज ठीक हो जाएगी, यानी ठीक निकल आएगी, ओके हो जाएगी, उसके तमाम अमाल ओके। ठीक है, नमाज जिसकी जानदार, जिंदगी उसकी शानदार। नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज अस्सलातु इमादुद्दीन है, दीन का सतून है। नमाज आसमान और जमीन का नूर है, और ये नमाज का तोहफा अल्लाह ताला को ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद बुलाकर नमाज का तोहफा दिया। तो मेरी प्यारी बहनों, वो तोहफा जो बुला के दिया जाता है तो वो बड़ा अजीम तोहफा होता है। अल्लाह ने अर्श माला पे बुलाया और वहां पर नमाज का तोहफा दिया, तो इससे बढ़कर तोहफा क्या हो सकता है जो एक चाहने वाला अपने महबूब को दे सकता है। अच्छा जी, आगे पहले हमने बताया था ना कि एक सजदे से उठकर इत्मीनान से बैठ जाएं, फिर दूसरा सजदा कर लें, जरा सा सर उठाकर सीधे हुए बगैर दूसरा सजदा कर लेना गुनाह है। इसी तरह करने से नमाज का लौटाना वाजिब हो जाता है। ख्वातीन पहले सजदे से उठकर बाएं कूल्हे पे बैठें और दोनों पाँव दाएं तरफ को निकाल दें, और दाएं पिंडली को बाएं पिंडली पर रख लें, और दोनों हाथ जमीनों पर रख लें और उंगलियां खूब मिलाकर रख लें। मैंने इसकी अल्लाह अकबर कबीरा स्क्रीन शेयरिंग के लिए कहा था, बहरहाल मुझे नहीं लग रहा कि हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला कल अल्लाह ने चाहा आपको ये नमाज के स्क्रीन इंशाल्लाह बता दूंगी, ताकि अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। बैठने के दौरान नजरें अपनी गोद की तरफ होनी चाहिए। इतनी देर बैठें कि इसमें कम से कम एक मरतबा सुभान अल्लाह कहा जा सके, और अगर इतनी देर बैठें कि इसमें अल्लाहु मगफिरली वरहमनी वस्तुरनी वजबुरनी वहदिनी वरजुकनी पढ़ा जा सके तो बहुत बेहतर है। यानी अल्लाह मगफिरली, प्यारे मेरे अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मेरी मगफरत फरमा दीजिए। वरहमनी, और ये 2 सजदों के दरमियान की दुआ है। जब 2 सजदों के दरमियान बैठते हैं, जलसा करते हैं, तो उसमें तो वस्तुरनी, और यानी मुझे सतर अता फरमाइए, यानी ऐबों को ढक लीजिए। वजबुरनी, और मेरी ये जो दुआ है इसको कबूल फरमा लीजिए। वहदीनी, और मुझे हदायत दीजिए। वरजुकनी, और मुझे रिस्क अता फरमाइए। तो दूसरे सजदे में भी इसी तरह जाएंगे। पहले दोनों हाथ जमीन पर रखें, फिर नाक रखें, यानी फिर पेशानी यानी माथा रखें। सजदे की हैयत यानी शक्ल वही होनी चाहिए जो पहले सजदे में बयान की गई है। दोनों पैर आपके, यानी आप सजदे से उठकर अपने बाएं कूल्हे पर बैठेंगी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दोनों पैर आप दाएं तरफ निकाल लेंगी। इस तरह के हाथ, पैरों की तलियां जो होती है ना, पैरों की तलियां जिसमें आप मेहंदी भी लगा लेते ना पैर के अंदर, जब वो पहले पहले जमाने में लगाते थे ना कि गर्मी निकल जाए मैदे की, तो यानी पैदल पैर का जो नीचे का हिस्सा है वो दाएं तरफ होगा, और उसकी उंगलियों का रुख जो होगा वो खाना का किबला की तरफ होगा। सजदे से उठते वक्त पहले पेशानी जमीन से उठाएं, और फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने। उठते वक्त जमीन का सहारा ना लेना बेहतर है, लेकिन अगर जिस्म भारी हो या बीमारी बुढ़ापे की वजह से मुश्किल हो तो सहारा लेना जायज है। उठने के बाद हर रकत के शुरू में सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और जब सूरह फातिहा पढ़ें तो औज़ुबिल्लाह भी पढ़ें और बिस्मिल्लाह भी, यानी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा दी, कादे में, कादा कहते हैं जब आप तशहुद पढ़ते हैं ना, उसमें कादे में बैठने का तरीका वही होगा जो सजदों के बीच में बैठने का जिक्र किया गया। 2 सजदों के
درمیان جو بیٹھتے ہیں ویسے ترقادے میں بھی بیٹھیں گے. دونوں ٹانگیں آپ کی دونوں عورت کی، مرد کے لیے دونوں پیر جو ہیں وہ دائیں طرف ہوں گے اور ایک پیر پر دوسرا پیر رکھا ہوگا اور تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے. اور آپ کی انگلیوں کا جو رخ ہے انگلیوں کی وہ قبلہ کی طرف ہوگی اور آپ کے پیروں کی جو تلیاں ہیں نا نیچے کا حصہ وہ دائیں طرف ہوگا. تو کیا کہہ رہی تھی اب؟ ہاں جی آگے ہے تحیات پڑھتے وقت، یعنی جب تشہد پڑھ رہے ہیں تو جب اشہد اللہ پہ آئے نا آپ، اشہد اللہ پہ آئیں تو اشہد اللہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں اوپر کی طرف، یعنی شہادت کی انگلی اوپر، اور اللہ پر گرا دیں. اشہد اللہ لا الہ، جب اشہد اللہ کہیں گے نا اشہد اللہ، تو اس وقت آپ اشہد اللہ پہ شہادت کی انگلی اوپر کو اٹھائیں گے اور اللہ پر نیچے گرا دیں گے. ٹھیک ہے، تو اشارے کا طریقہ یہ ہے، اب یہ سن لیں اچھی طرح. اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی یعنی دائیں ہاتھ کے بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر ہلکا بنا لیجئے، اور چھنگلی یعنی سب سے چھوٹی انگلی اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لیں اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھی ہو، ترچھی ہو، یعنی قبلے کی طرف انگلی ہو اور ترچھی ہو، آسمان کی طرف سیدھی کھڑی نہ کر لیں، وہ نہ کریں. پھر سے سن لیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی طریقہ آپ کو بھجواتی ہوں میں انشاءاللہ. اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی یعنی دائیں ہاتھ کے بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر ہلکا بنا لیں. ٹھیک ہے، اور چھنگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لیں یعنی موڑ کے رکھ لیں، اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، یعنی آسمان کی طرف نہ اٹھی ہو، قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، جیسے اشارہ کرتے نا سامنے دائیں طرف کوئی آدمی کھڑا ہو تو اس طرح بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھی ہو. اللہ کہتے ہوئے شہادت کی انگلی تو نیچے کر لیں، لیکن باقی انگلیوں کی جو حیت یعنی جو شکل بن چکی ہے نا اشارے کے وقت بنائی تھی اس کو آخر وقت تک رکھیں، یعنی آپ کے الٹے ہاتھ کی ساری انگلیاں بچھی ہوئی ہوں گی آپ کے اس پر ران پر، لیکن جو دائیں ہاتھ کی انگلی ہے نا وہ دائیں ہاتھ جو ہے نا اس میں آپ نے وہ شکل بنانی ہے جس میں آپ کی مٹھی بند ہوگی. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی شکل. یہ میں انشاءاللہ کل امید کرتی ہوں اسے ڈھونڈ کے بھیجتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر دہرا دوں گی اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں ٹائم کا بہت ہی کم حساب کتاب چل رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الاحزاب کا انتخاب ہماری مینجمنٹ، ہمارے معاونین، ہماری سہیلیوں نے، ہماری بہت اچھی جو پوری کے پورے معاونین ہیں، ہمارے پورے کے پورے اس کاز پہ کام کرنے والے، اس مقصد کے لیے کام کرنے والے ہماری جماعت نے یہ بات اس لیے کی کہ پہلے ہم نے سورہ نور پڑھائی تھی. اب تک ہمارے پلیٹ فارم سے آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین سورہ یاسین، سورہ حجرات، سورہ رحمان، سورہ ملک اور غالباً آیت الکرسی اور سورۃ الکہف اور ماشاءاللہ اب یہ کیا کہتے ہیں سورہ احزاب، یعنی میرے خیال میں یہ 7ویں 8ویں سورت ہے الحمدللہ. کوئی اگر بیچ میں سے میں بھول گئی ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے. تو یاسین بھی ہے اس میں. تو کہنے کا کیا مطلب ہے، سورہ احزاب کا اب کیوں انتخاب کیا؟ اس لیے کہ سورہ احزاب کی شان نزول کیوں، اللہ نے کیوں اس سورت کو نازل کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے لے پالک بیٹے کی رسم کا خاتمہ کرنا تھا کہ یہ لے پالک جو بیٹا ہے وہ حقیقی اور سلبی بیٹا نہیں ہوتا تھا. سلبی بیٹا قرآن کہتا ہے، سلب کہتے ہیں من بین سلبی و ترائب. جب اس کو آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ سلب کیا ہوتا ہے، من بین سلبی و ترائب، تو سلبی بیٹے کا پتہ چلے گا آپ کو. سلب کیا ہے کہ جو اولاد مرد کی چھاتی اور پیٹھ کے درمیان سے نکلنے والے مادے سے بنے گی وہ اسی مرد کی اولاد کہلائے گی. بس
ختم بات. یہ بات سمجھے کہ نہیں؟ جو رحم میں آپ کے منی کا ٹپکا آئے گا آپ کے شوہر کا، تو وہ جب اولاد آپ پیدا کریں گی تو وہ اولاد آپ کے باپ، آپ کی حقیقی اولاد ہوگی اور آپ کے میاں کا حقیقی بیٹا ہوگا، آپ کا بھی حقیقی بیٹا ہوگا، اور وہ سلبی بیٹا بھی کہلائے گا. لیکن اب یہ جو ادھر ادھر سے مانگ تانگ کے جو نہیں پیدا ہو رہا ہے کسی کا بیٹا، تو اس نے اس کا لے لیا، اس کو لے لیا، یہ تو بڑا اچھا نیک ہے، آج سے میرا بیٹا ہے. تو خدا کے واسطے یہ تمام رسمیں یہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ اسلام کے بخیے ادھیڑنے والی چیز ہے. یہ آپ کو بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرنے والی چیز ہے. حقیقی اور سلبی بیٹا وہی ہے جو دو میاں بیوی میں الحمدللہ رب العالمین نکاح ہوتا ہے، اور نکاح کے بعد میاں اور بیوی کے ملنے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ ان کا حقیقی اور سلبی بیٹا ہوتا ہے. یہ رسم بہت زیادہ اس دن رواج پا گئی تھی ان دنوں میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، یعنی کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ اگر میں کہوں گی نا یار، اب جیسے اللہ تعالیٰ کہیں گے او میرے بندو یہ متبنہ، یعنی یہ جو منہ بولا بیٹا ہے یہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہوگا، لوگوں کے دل پہ اثر نہ ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال فرمایا اور ان کے ذریعے اس کا ختم کرا کہ انہوں نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا اور نبی کی غلامی کو پسند کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا. اور پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو آزاد کر دیا، آزاد کردہ غلام تھے. ٹھیک ہے. پھر ان کی شادی جو تھی اپنی سگی پھوپھیزاد بہن سے کرا دی، لیکن سگی پھوپھیزاد بہن زینب بنت جہاز سے زید بن حارثہ کی بالکل بری نہیں، اس لیے کہ ان کو جو تھا نا وہ ذرا تھا کہ ہم سید زادے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اور یہ تو ایک غلام ہے. اس زمانے میں غلام اور آقا کا بہت فرق تھا. یعنی کہ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی نہ وہ ایک پلیٹ میں کھا سکتے تھے، نہ ساتھ بیٹھ سکتے تھے، نہ ساتھ چل سکتے تھے، نہ غلام کی یہ مجال تھی کہ آقا کے آگے چل پڑے. تو یہ چیزوں کو ختم کروانا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تو نبی کے ذریعے کروایا کہ ان کی پھوپھیزاد بہن سے اس کی شادی کروائی. تو اس رقم سے ایک اور بات بھی ہو گئی کہ بھئی ختم کر دو، یہ چیز صحیح نہیں ہے. مطلب مساوات، اللہ کی نظر میں سارے انسان ایک ہے، کالے گورے، عربی اجمی، امیر غریب، کوئی بھی جو بڑے حسب نسب کا بھی ہونا وہ بھی اور وہ بھی. اب دیکھیں نا حسب نسب کی بات آ رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سید تھے، صحیح ہے. حسب نسب کی بات آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ہوا، آزر کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو حسب نسب بھی کام نہیں آئے گا، اس یہ بھی بات بتا دی میں نے آپ کو. اور اگر دولت پہ بات بنتی، اگر دولت کی بات بنتی نا، دولت کی کہ دولت ہونی چاہیے اور اللہ کے ہاں دولت کا بڑا مقام ہے، دولت مند آدمی کو اللہ بڑے پیار اور محبت سے دیکھتا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں قارون کا بڑا درجہ ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں حامان وغیرہ کا، فرعون کا بڑا درجہ ہوتا، بڑا اللہ نے ان کو دیا تھا، بڑا، یعنی سونے میں نہائے ہوئے تھے یہ لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی کو اور نیک اعمال کو جو فضیلت ہے وہ کسی چیز کو نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہ تمام بات آپ کو اس لیے سمجھا دی کہ، اور پھر اس کی ایک شان نزول یہ غزوہ احزاب تھی جو کہ کل بتاؤں گی. اور یہ پردے کی آیات، اس کی شان نزول میں یہ کہ یہ پردے کی آیات نازل ہونی تھی اللہ نے. اور اس میں پردے کی آیات نازل کرنا کیوں ضروری، مطلب کیوں اللہ تعالیٰ نے اس میں پردے کی آیات کو نازل کیا، یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جنگ احزاب میں پردے کی آیات کو کیوں، سورہ احزاب میں پردے کی آیات کو اللہ نے پٹ کیوں کرایا، کیوں اس کو رکھوایا. اس کی سب سے مین وجہ یہ تھی کہ غزوہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہر طرف سے گھرے ہوئے تھے، سامنے قریش کا لشکر جو کہ ان کے جانی دشمن تھے. جب دل ان کا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو طے و طے کر دیں، یعنی ختم کر دیں، جان سے مار دیں نعوذ باللہ، اور ان کے نام و نشان مٹا دیں. اور دوسری یہ تھی کہ مدینے کے یہودی اللہ کے نبی کے خلاف ہو گئے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں، ان کی فوج میں جو منافق تھے وہ کھل کر سامنے آ چکے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا رہے تھے. اب یہاں پر اور پھر جب عورت پردہ کرتی ہے تو اپنے بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ارے کیا تم بوڑھی ہو گئی ہو ابھی سے تم پردہ کر رہی ہو، کیا اب تو تمہارا کوئی اچھا رشتہ آئے گا نہیں، تم تو مولون بن گئی ہو. اور آپ یقین کریں، میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، جب میں نے پردہ کیا تو میرے اپنے سگے خالو میں سے ناراض ہو گئے.
اور انہوں نے باقاعدہ انڈیا میں رہتے ہیں کیونکہ میں اردو اسپیکنگ ہوں، تو انہوں نے جا کے میری بڑی بھابھی کو خط لکھا اور جس میں میری انہوں نے برائی کی بیان کہ یہ تو مجھے بہت برا اس کا عمل لگا اور یہ وہ. یقین کریں میرا دل اتنا خراب ہوا یہ بات سن کے. میں نے کہا کوئی نعوذ باللہ اگر میں اسلام کے منافی کوئی کام کرتی، اسلام کے منافی کوئی کام کرتی، اسلام کے خلاف کوئی کام کرتی، وہ مجھے نماز نہ پڑھتے دیکھتے یا جھوٹ بولتے دیکھتے یا کوئی ایسا کام کرتے تو میری برائی کرتے. پھر میں نے دل میں سوچا، میں بہت اپسیٹ ہوئی، لیکن الحمدللہ میرے جو استاد محترم تھے وہ بہت سمجھاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ وہ عمل جو جس پر لوگوں کے ایسے رد عمل نہ آئے تو اس کا مطلب وہ اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوا. جب ایسے رد عمل آئے نا کہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں، لوگ برائی کرنا شروع کر جائیں اس طرح مطلب دین کے کام میں، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہے. تو بہرحال الحمدللہ اللہ ان کو اس کی جزا دے جو انہوں نے سب سنبھال لیا. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ شان نزول تھی کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہر طرف سے گر گئے تھے اور کفار مکہ بھی اور منافقین بھی اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، منافقین اور قریش مکہ اور یہودی سب کے سب خراب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ضرورت تھی، مطلب اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اور صحابہ بالکل بے آسرا ہو گئے تھے. لیکن الحمدللہ رب العالمین کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت بہت بہترین، یعنی کیا کہوں کہ بہت بڑا الحمدللہ اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ کیا. اور الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے بہت الحمدللہ سنبھالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ بڑا سخت اور کڑا وقت تھا مسلمانوں پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اسی طرح جب عورت بھی پردہ کرتی ہے تو اسے 4 چپیرے جنگ لڑنی پڑتی ہے. سہیلیوں سے بھی گالیاں برا بلا ہوتا ہے، رشتہ دار بھی برا بلا کہتے ہیں، گھر والے بھی دشمن ہو جاتے ہیں. اس کو 4 چپیرے لڑائی کرنی پڑتی ہے، 4 چپیرے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، 4 چپیرے ثابت قدمی دکھانی پڑتی ہے، کہیں جا کے وہ پردہ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. یہ بات آپ لوگوں کو جو لوگ شرعی پردہ نہیں کرتے وہ بات سمجھ نہیں آئے گی. اب دیکھیں نا، ایک مثال ہے کہ آپ کا بہنوئی یا آپ کے چچا زاد خالہ زاد بھائی آئے ہیں، آپ ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہیں، لیکن آپ نے کل کو شرعی پردہ کر لیا، اب آپ ان کے سامنے نہیں آ رہی، اور سامنے آ بھی رہی ہیں تو آپ نے چیزیں ویزیں رکھی ان کے کھانے پینے کی اور چلی گئی، یا سامنے آ بھی رہی ہیں تو فل پردے کے ساتھ آ رہی ہیں. اور پردے کا اتنا روب ہوتا ہے، بڑے سے بڑا بدماش بھی پردے کے آگے بول نہیں پاتا الحمدللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. تو یہ ہے کہ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے مومنوں، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہ داخل ہوئے، الا ان یؤذن، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے، لکم تم الی طعام، یہاں تک کہ تمہیں کھانے پر انوائٹ کر لیا جائے یا کھانا کھانے کے لیے بلا لیا جائے، غیر ناظرین. تو کیا کرو، راہ نہ تکو، ان کے گھر جا کر نہ بیٹھ جاؤ، کھانے کے انتظار میں راہ نہ تکتے رہو. تو اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بے بلائے مت جایا کرو، مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پہ کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو کہ کھانا کب پکے گا، اب چڑھ رہا ہے، اچھا ابھی تو آدھا ہوا ہے، ابھی تو اس میں چاول بھی ڈلیں گے، پھر چاول جوش میں بھی آئیں گے. یہ نہیں، جب جاؤ جب بلایا جائے، لیکن جب تم کو بلایا جائے کہ کھانا تیار ہے، ٹھیک ہے، اذا دعیتم تو پھر فادخلوا، پھر چلے جاؤ،
پھر داخل ہو جاؤ، پھر فائزہ تعیم تم، اور پھر جب تم کھانا کھا چکو فنتشرو، پھر بکھر جاؤ تو تم منتشر ہو جاؤ، فنتشرو تم منتشر ہو لو، ولا مستأنسین، اور نہ جی لگا کر بیٹھے رہو، یعنی ادھر گپے مارنے لگو بیٹھ کے، لی حدیث، یعنی کیا مطلب ہے کہ لیکن جب تم کو بلایا جائے کہ کھانا تیار ہے تب جا کے کھانا کھا لیا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھا کرو، یعنی کوئی بحث ہی چھڑ گئی، کوئی مزیدار بات ہی شروع ہو گئی، یا کوئی لڑائی ایسے ہی ہو گئی، مطلب جس پر بحث شروع ہو گئی، یہ بات نہ کرو اس بات سے، ان ذالکم کانا یؤذن نبی، اس بات سے تمہارے نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فیستحیی منکم، لیکن وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور کہتے نہیں کہ چلے جاؤ، یعنی یہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آرام کرنا چاہتے ہیں، اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے، سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، وہ شرما شرمی کہتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ بھائی میرے نبی کا ٹائم بہت قیمتی ہے، اگر وہ آپ کو کھانے پہ بلائیں تو آپ کھانا کھائیں اور کھانا کھا کر اپنے گھر کو چلے جائیں، میرے نبی کو تنگ نہ کریں، ان کو لیئر ٹائم دے، ان کو بھی لیٹنے بیٹھنے کا، گھر میں بات کرنے کا ٹائم دے۔ اچھا جی، سورہ نور میں جس کا نزول اس سورہ احزاب کے کچھ عرصے بعد ہوا، اس قاعدے کو تمام مسلمانوں کے گھر میں رائج کرنے کا حکم عام کر دیا۔ کیا 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 چیز سورہ نور میں بتائی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ کوئی شخص خواہ وہ قریبی ہو، قریبی دوست ہو یا دور کا رشتہ داری کیوں نہ ہو، آپ کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ پہلے یہ ہوتا تھا منہ اٹھائے چلے جاتے تھے، تو اب کیا ہوتا ہے، کوئی بیچارہ اپنا کام کر رہا ہے، کوئی اپنے پیسے گن رہا ہے، کوئی اپنا بیچارہ وہ چھپا کر اپنے بچوں کو کچھ پھل فروٹ کھلا رہا ہے، اب کوئی منہ اٹھائے چلا جائے گا، اب اس کو بھی دینا پڑے گا، یا کوئی کپڑے چینج کر رہا ہے، یا کوئی نہانے چلا گیا کہ کوئی ادھر ہے نہیں، چلو کوئی بات نہیں، ابھی تو کوئی گھر میں نہیں ہے، دروازے نہیں لگائے، تو اس طرح بڑا بڑا شر پھیلتا ہے۔ تو پھر سورہ نور میں جس کا نزول اس سورہ احزاب کے کچھ عرصے بعد ہوا، اس قاعدے کو تمام مسلمانوں کے گھر میں رائج کرنے کا حکم عام کر دیا کہ پوچھ کر جاؤ، نوکنگ کر کے جاؤ، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر صاحب خانہ دروازہ کھول دے پھر 4تھی دفعہ مت کھٹکھٹاؤ بلکہ واپس جاؤ اپنے گھر۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ ان کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے پوچھا کون، جب انہوں نے نبی پاس انہوں نے کہا السلام، اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم، ٹھیک ہے نا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اب وہ صحابی نے دروازہ نہیں کھولا، پھر نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھٹکھٹایا، تو انہوں نے پھر کہا کون، ان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اب اس کے بعد 3ری دفعہ ایسے ہی ہوا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جانے لگے، تو صحابی نے جلد سے دروازہ کھول کے ان کو پیار سے بلا لیا، انہوں نے کہا دروازہ کیوں نہیں کھولا تھا پہلے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ اتنی پیاری دعا دے رہے تھے، میں چاہ رہا تھا کہ آپ مجھ پر سلامتی بھیجتے رہیں، برکتیں، اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اللہ کی برکتیں بھیجتے رہیں، آپ مجھے دعا دیتے رہے، میرا دل کر رہا تھا آپ بس مجھے دعائیں دیتے رہے، اس لیے میں نے ابھی تک دروازہ نہیں کھولا۔ صحابہ کی دیکھیں نا محبت، کیا خوبصورت محبت تھی، دیکھیں نا۔ اچھا، اب کیا ہوا، تو پھر کیا کہ تو یہاں اس آیت حجاب میں پہلا حکم اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ دیا جاتا ہے کہ اے لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بن بلائے مت جایا کرو، یعنی بلا اجازت نہ چلے جایا کرو، منہ اٹھائے چلے گئے اس سلسلے میں۔ اچھا، پھر کیا ہوا، یہاں پہ منافقین نے یہی کیا، آئے دن چلے جاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ان کو وقت خراب کرتے تھے الٹے سیدھی باتوں میں، انہوں نے ایمان تو لانا ہی نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم قرآن میں نازل کیا کہ جس نے نبی سے ملنا ہے نا، مشورہ کرنا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے جانا ہے، یا ان سے کوئی مسئلے پوچھنے جانا ہے، تو وہ صدقہ دیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم، وہ بڑے علم کا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، بہت علم والے تھے، تو انہوں نے جلدی سے صدقہ دیا اور جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ان کے پاس چلے گئے، بیٹھ گئے جا کے، مطلب جو بات اب کرنی تھی وہ کر لی۔ تو اسی وقت یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن ان کو پتا تھا یہ منسوخ ہو جائے گی، کیونکہ بیچارے سارے صحابہ زیادہ تر غریب ترین ہے، ان کے گھر تو کھانے کو روٹی نہیں، وہ بیچارے صدقہ کہاں سے کریں گے، لیکن ان کو پتا تھا یہ آیت منسوخ ہو جائے گی، چلو میں اس پر عمل کر لوں تاکہ میں ایک اکیلا ہی عمل کرنے والا تو بنوں۔ بھائی وہ صحابہ ایسے عمل کی فکر میں رہتے تھے۔ تو اے لوگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بن بلائے بے بلائے مت جاؤ، یعنی بلا اجازت نہ چلے جایا کرو۔ اس سلسلے میں دوسرا حکم یہ دیا جاتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تم کو کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے تو پھر جانے میں مذائقہ نہیں، پھر تو چلے جاؤ، مگر تب بھی ایسے طور سے نہیں جانا چاہیے کہ اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں بیٹھے رہو، اب چاول ڈلیں گے، ابھی تو بوٹی نہیں گلی، یہ والی بات غلط ہے۔ یعنی بے دعوت تو جاؤ مت، یعنی بغیر بلائے جاؤ مت، اور دعوت پہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھی لیا تو جب اور دعوت ہو تب بھی بہت پہلے مت جا کر بیٹھ جاؤ،
لیکن جب کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں اٹینڈ کریں گے یا اپنے گھر کو دیکھیں گے، اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. اگر ہم کسی کو دعوت دیں کہ رات کا کھانا آپ کی طرف ہے، اب وہ کیا ہو رہا ہے، صبح 11 بجے ہی چلا آ رہا ہے کہ وہ میرے شوہر مجھے چھوڑتے ہوئے چلے گئے تھے تاکہ تم لوگ چلے جاؤ آسانی سے. اب بیچارہ اس کو دوپہر کا کھانا بھی کھلاؤ، اور اگر وہ صبح آ گیا تو اسے ناشتہ بھی کراؤ، اور شام کو اتنا کام پھر کرو. تو میری پیاری بہنوں، یہ ہمارے لیے بھی ایک دوسرے کے لیے پریشان کرنے والی بات بن جاتی ہے. تو ایسی باتوں سے ہم سب نے پرہیز کرنا ہے انشاءاللہ. تو جاؤ مت، اور یعنی بے دعوت تو جاؤ مت، اور دعوت ہو تب بھی بہت پہلے سے مت جا بیٹھو. لیکن جب تم کو بلایا جائے کہ اب کھانا تیار ہے تب چلے جایا کرو. جہالیت کے زمانے کی جو غیر مہذب عادات اہل عرب میں پھیلی ہوئی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ کسی دوست یا ملاقاتی کے گھر کھانے کے وقت تاک کر پہنچ جاتے، دیکھتے کہ کھانے کا وقت پہنچ جاتے تھے، یا اس کے گھر آ کر بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو جائے اور وہ بیچارہ مجبوراً پکایا. اس حرکت کی وجہ سے سب صاحب خانہ اکثر عجیب مشکل میں پڑ جاتے تھے اور منہ پھٹ ہو کر کہے کہ میرے کھانے کا وقت ہے، آپ تشریف لے جائیے. یعنی یہ ہو جاتا تھا کہ صاحب خانہ اکثر عجیب مشکل میں پڑ جاتے تھے کہ منہ پھٹ ہو کر کہے، یعنی یا تو وہ ایسا کرے کہ منہ پھاڑ کے کہہ کہ بھئی اب آپ گھر چلے جائیں، ہم لوگوں نے کھانا کھانا ہے. تو یہ تو برا لگتا ہے نا، اور یہ ہمت بھی نہیں پڑتی کہ ہم اس طرح کی بات کریں. تو آپ تشریف لے جائیے. تو سخت بے مروتی ہے. کھلائے تو اچانک آئے ہوئے کتنے آدمیوں کو کھلائے، تو اور پھر کھلائے تو کتنے آدمیوں کو کھلائے. بھائی بنایا ہم نے 2 لوگوں کا ہے، آج 4 مزید گئے، اب یہ 6 آدمیوں کا کھانا کہاں سے لے کے آئے. ہر وقت ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا کہ جب جتنے بھی آدمی آئے ان کے پاس آ جائیں. اب آپ میں سے تو کچھ لوگ بہت امیر ہوں گے، ان کے گھر میں اگر 5 مہمان ایک ساتھ بھی آ جائیں، انہوں نے دیکھنا ہے بھائی اس وقت کھانا کم ہے، انہوں نے جلدی سے اس کو ڈیل والے کو فون کرنا ہے کہ 2 پلیٹ چاولوں کی بریانی بھیج دو اور 1 نہاری بھیج دو، ٹھیک ہے نا. لیکن جب بیچارہ غریب ہے وہ یہ آرڈر نہیں دے سکتا. تو جب جتنے بھی آدمی اس کے پاس آ جائیں فوراً کھانے کا انتظام کر لے، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس رسم سے منع فرمایا، اور یہاں حکم اگرچہ خاص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے دیا ہے، ٹھیک ہے، نبی کے گھر کا نام لے کے کیا ہے، لیکن جب کھانے کے لیے بلایا جائے تو جاؤ، اور وہ بھی اس وقت جب کھانے کے لیے بلایا گیا ہو. بہت پہلے سے جا کر مت بیٹھ جاؤ. لیکن جب اس نمونے کے گھر میں یہ قواعد جاری ہو جائیں گے تو مسلمان کے ہاں بھی عام تہذیب کا یہی ضابطہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک یہ وہ بن جائے گی، ایک روٹین بن جائے گی. تیسرا حکم دیا گیا کہ جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، وہیں بیٹھ کر باتیں من بناتے رہا کرو. کیونکہ بعض لوگ کھانے کی دعوت میں بلائے جاتے تو کھانے سے فارغ ہو جانے کے بعد بیٹھک لگاتے اور باتوں کا ایسا سلسلہ چڑھتے کہ جو ختم ہی ہونے میں نہیں آتا ہے. انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ صاحب خانہ کو اس سے اذیت ہو رہی ہے. چنانچہ ایک موقع پر آن سسم کے گھر بھی یہی صورت پیدا ہوئی اور اس سے نبی پاک وسلم کو ناگواری ہوئی. تو یہ آیت نازل ہوئی اور صاف صاف جو ہے حکم دیا کہ اہل ایمان کو نبی پاک وسلم کے گھر میں کھانے کا اتفاق ہو تو کھانا کھان چکنے کے بعد اٹھ کر چلے جایا کرو. یہ نہیں کہ وہیں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگو. ٹھیک ہے نا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یعنی دیکھیں نا، قرآن ایک ایسی لا کے دکھائے، قرآن کے مقابلے میں کوئی ہمیں کتاب یا کوئی ایسا مطلب ایسی شریعت یعنی کوئی مذہب میں ایسی باریک بینی کے ساتھ کچھ نہیں بتایا. یعنی ایسا کوئی دنیا کا مذہب نہیں ہے اسلام کے علاوہ جس میں اتنے ڈیٹیل بتائی ہو، ایسے چلو، ایسے رکھو، ایسے سو، ایسے اٹھو، ایسے پڑوسیوں کا خیال کرو، ایسے بچوں کا خیال کرو، ایسے بچوں سے پیار کرو، جھوٹ مت بولو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو، اور اگر سفر میں ہو تو سفر کرنے والے مسافر کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا لین دین کرو، پیار محبت سے رہو، دوسرے کے حقوق پوری سیٹ مل کر نہ بیٹھ جاؤ، دوسرے کو بھی دو. اور تجارت کے اصول اور کھانا کھانے کے اصول، نہانے کے اصول، کیا 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 ایک چیز کا ذکر. اللہ اکبر کبیرہ. تو تھوڑی سی بات اللہ پاک نے اس وقت دیا، الحمدللہ رب العالمین. دعا کر کے بیٹھی تھی تو صرف تھوڑا سا جو ہے اس کو لے کے چلتے ہیں، حقوق مصطفیٰ کو. حقوق مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے لیے، ہمارے اوپر کیا ہیں. ہائے ہائے، کاش کہ ہم حقوق مصطفیٰ کو پہچان لیتے تو آج ہمیں پردہ کرنا بھی آسان ہو جاتا، آج ہمیں داڑھی رکھنا بھی آسان ہو جاتا، آج ہمیں وقت زکوٰۃ دینا بھی آسان ہو جاتا.
خندق کے موقع پہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کی ایک ٹولی میں بذات خود شامل تھے، اور موقع با موقع نہ صرف خدائی میں شرکت فرماتے تھے بلکہ مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکنے میں بھی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم حصہ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سخت سردی کے ایام تھے. یہ دیکھیں نا، ابھی میں نے جنگ خندق کے آپ کو بتا رہی تھی نا، وہی آ گیا. یہ سخت سردی کے ایام تھے اور شہر میں کھانے پینے کے ذخائر بہت کم رہ گئے تھے. اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کو پیٹ بھر کے کھانا بھی نصیب نہ تھا، مگر پھر بھی وہ خندق کی کھدائی میں پورے جوش و جذبے سے شریک تھے. اور کھدائی کا کام روزانہ صبح سویرے شروع ہو جاتا اور اندھیرا پھیلنے تک جاری رہتا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خندق کھودتے وقت ایک چٹان نمودار ہو گئی، یعنی ایک چٹان آ گئی، آگے خندق کی نہ کھدے، پہاڑی چھوٹی سی آ گئی جو کسی سے بھی نہ ٹوٹی. جب ہم نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ماجرا پیش فرمایا تو آپ سے اٹھے. 3 دن کا فاقہ تھا، 3 دن کا فاقہ، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا. شکم مبارک پہ پتھر بندھا ہوا تھا، یعنی آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، اور یہ پتھر اس لیے باندھتے تھے تاکہ بیلنس گر نہ جائیں. آپ نے اپنے دستے مبارک سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی. صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 پیج نمبر 582. خندق سیرت مصطفیٰ میں دیکھ لیجئے. اسباب کی قلت تھی، یعنی کہ وسائل کچھ نہیں تھے، فاقے ہیں، سردی ہے، پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا ہے، اور پھر جب سخت زمین پر خندق کی کھدائی کس قدر مشکل ہے، لیکن قربان جائیں دین کی بقا کے لیے، دین کی سلامتی کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جب بھی جیسی بھی ضرورت سامنے آئی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حصہ لیا. ہر طرح کی مشکلیں برداشت کی، مصائب برداشت کیے، لیکن دینی مشن کو جاری رکھا، کیونکہ یہ مشن آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب کی امت کی بھلائی کی خاطر تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر جو نظر عنایت اور نگاہ لطف کرم ہے، وہ وصال مبارک کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی، منقطع نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے امت کو خبر دی کہ میرا تمہارا ساتھ، پیاروں، محبت اور خیر خواہی کا تعلق ہمیشہ باقی رہے گا. چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ کے فرشتے تمام اطراف عالم میں گھومتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور مجھ تک میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے رہتے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم تورز علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم. میری زندگی تمہارے لیے خیر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے خیر کی چیز ہے. سن لیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ تک پہنچا رہی ہوں. میری زندگی تمہارے لیے خیر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے خیر کی چیز ہے، چنانچہ مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، سو میں جو خیر دیکھوں گا اس پر اللہ کی طرح کی تعریف کروں گا. یعنی پیر اور جمعرات کو آپ کے اور میرے اعمال اللہ کے نبی تک پہنچتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے، تو اور جو شرط دیکھوں گا اس پر اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. یعنی تمہارے اعمال میں نیکیاں آئیں گی کہ پوری نمازیں پڑھتے رہے، تہجد گزاری کرتے رہے، پیار محبت سے بولتے رہے، نبی کی سنتوں پہ چلتے رہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے. حالانکہ آپ تعریف تو ہر وقت بیان کرتے ہوں گے. اور جو شر دیکھیں گے نا کہ ہم میں کہ جی آپ کے فلاں امتی نے گالی دی، آپ کے فلاں امتی نے کسی کا حق مار لیا، آپ کے فلاں امتی نے شراب پی، آپ کے فلاں امتی نے زنا کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے میں استغفار کروں گا. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اذا متو لا ازال انادی فی قبری امتی 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 حتی ینفخ فی الصور، یعنی جب میری وفات ہو جائے گی تو میں اپنی قبر میں بھی مسلسل امتی 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 کی منادی کرتا رہوں گا. یعنی قبر میں بھی جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی ہم جیسوں کو یاد کر رہے ہیں. حتی ینفخ فی الصور، یہاں تک کہ سور پھونک دیا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. جب میری وفات ہوگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب میری وفات ہو جائے گی تو میں اپنی قبر میں بھی مسلسل امتی امتی کی منادی کرتا رہوں گا، بلاتا رہوں گا اپنی امتی کو یاد کرتا رہوں گا اپنی امت کو، اور یہاں تک کہ سور پھونک دیا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. اللہ اکبر. اعلان نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی پر ذرا نگاہ ڈالیے
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی کے شب و روز اپنی امت کے نام کر دیے. دنوں میں کفار کے مظالم برداشت کرتے رہے اور دعوت حق کا پرچار کرتے رہے، اور راتوں میں اللہ کے سامنے امت کے لیے گڑگڑاتے رہے، روتے رہے، پکارتے رہے اللہ کو، یہاں تک پکارتے رہے اور نیک و بد سبھی کے لیے مانگتے رہے. لیکن وصال مبارک کے بعد بھی یہ سلسلہ ٹوٹا نہیں، منقطع نہیں ہوا. قبر شریف میں اپنی امت کے حق میں دعائیں ابھی بھی جاری ہیں، اور پھر محشر میں وفائیں کا یہ سلسلہ اپنی آخری حد کو پہنچ جائے گا. لیکن دوسری طرف ہم امتی ہیں، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ تو لیں، کتنے دن، کتنی راتیں، کتنے مال، کتنا وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ سوچ لیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر رہے ہیں یا وفا کر رہے ہیں. ارے دیکھیں نا، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، میں نے کل کہا تھا آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ العزیز، عقیدہ ختم نبوت پر پوری کے پوری دین کی بنیاد ہے. عقیدہ ختم نبوت اگر بکھر گیا، اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نے آنا ہے، اور ہم نے کسی کو نبی مان لیا، جیسے لوگ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ اسلام کی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں، اسلام کی بلڈنگ کو مسمار کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں. اس لیے کہ اسلام ہمارا کیا چیز جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی، وہ طریقہ جو ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا، وہ حکم جو اللہ کے تھے، اللہ کے نبی نے کر کے دکھائے. اس لیے دو باتوں کو یاد رکھیں کلمہ پڑھنے کے بعد: صدق اور اخلاص. اخلاص وہ طریقہ ہے، اخلاص نیت کو کہتے ہیں مخلصوں کے، اور صدق وہ طریقہ ہے جو نبی کا طریقہ ہو. نماز پڑھنی ہے تو نبی کے طریقے میں قبول ہوگی. اگر میں اپنا کوئی ایک طریقہ نکال کے آپ کو بتا دوں کہ جی آپ بیٹھے ہیں، گھوم جائیں، اور پھر گھوم جائیں، پھر دائیں گھوم جائیں، پھر بائیں گھوم جائیں، سبحان اللہ کہتے رہیں، پھر آگے گھوم جائیں، پھر بائیں، پھر پیچھے گھوم جائیں، پھر لیٹ جائیں، پھر اٹھ جائیں، پھر چلنے لگے اور اللہ اللہ کہتے رہے، تو یہ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ طریقہ میرا اپنا بنایا ہوا ہے. تو اس کو اگر کوئی رائج کرے گا تو وہ اسلام کے بخیوں دھیڑے گا، اسلام کا طریقہ کو لوگوں کے دل سے جو ہے ختم کرنے کی کرے گا. تو میری پیاری بہنوں، لیکن مرزا قادیانی نے یہی تو کیا، میری پیاری بہنوں. اس نے کیا کیا پتہ نے؟ انگریزوں نے کہا کہ ہم ادھر ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے حکومت کرنا چاہتے ہیں. کہاں پر کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ہمیشہ کے لیے حکومت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ بتائیں کہ اس کے لیے کیا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، کہاں پر؟ بر صغیر پاک و ہند میں ہم ہمیشہ کے لیے حکومت کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم ہمیشہ کے لیے جو ہے بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اور یہی رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے دیکھا مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دیوانے اور مستانے ہیں، اور ان کا نبی کہتا ہے جہاد کرو، حی علی الجہاد حی علی القتال. قرآن میں بھی 400 کے قریب آیتیں ہیں جہاد کے متعلق. تو آپ دیکھیں نا، یہ ساری آیتیں نکال کر مطلب نکال دیں، اگر نہیں یقین تو پھر بھائی جہاد ہے، حکم ہے. اب جہاد ماضی الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کی صبح تک جاری رہے گا. چنانچہ انہوں نے ایک بندے کو ٹرینڈ کیا اور وہ تھا مرزا قادیانی. کہ بھائی جاؤ، اب تم کیا کرو، تم اس پر ورک آؤٹ کرو، کہ آپ اس پر ورک آؤٹ کرو، اس پر کام کرو. میں تمہیں پاکٹ منی اور تمہارا جیب خرچ اور تمہاری سیلری بھجواتا رہوں گا. انہوں نے کہا، انگریز وائسرائے نے، اور اب تم یہاں پر سیالکوٹ کی ضلع کچہری میں جو حوالداری کر رہے اس کو چھوڑو اور جاؤ گھر جا کے نبی بننے کی تیاری کرو. 1878 میں اس نے یہ تیاری پکڑی اور 1901 تک بہت مشہور ہو گیا. اس نے 20 سال لوگوں میں بڑی محنت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عاشق بنا رہا. اور اس کے بعد جب دیکھا نا کہ اس نے لوگوں کو اپنے دام میں پھنسا لیا ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب نبی بنا دیا. میری پیاری بہنوں، ہم اپنے سگے باپ کی جگہ کسی کو باپ بنا سکتے ہیں؟ اگر بتائیں، اگر آپ بنا سکتی ہیں تو مجھے بتائیں بھائی، میں تو سمجھوں گی بڑی آپ کی ہمت ہے.
تو جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقے بتا گئے. اب جیسے کہ ایک جھوٹا نبی آیا تھا مسالمہ بن کذاب، تو اس نے شراب کو عام کر دیا، زنا کو عام کر دیا، اس نے عشاء کی اور فجر کی نماز اڑا کے رکھ دی کہ یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف فرضوں کو رائج کر دیا، نفلیں اور نوافل اور سنتیں اڑا دی، ختنے بچے کے ختم کر دیے، حج کو ختم کر دیا، روزے کو اڑا دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک بندے نے آ کے اسلام کو جو اتنا نقصان پہنچایا ہے. اب اگر ہم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مرزا قادیانی تو خود بھی کہتا ہے، اس کا بیٹا بشیر الدین ایم اے کہتا ہے، بشیر احمد ایم اے کہتا ہے کہ جو میرے ابو کو نبی نہیں مانتا، جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا، وہ کیا ہے؟ وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے. ایک جگہ لکھا وہ تو کنجری کی اولاد ہے. تو میری پیاری بہنوں، امید ہے کہ آپ بات سمجھ رہی ہوں گی. اتنا بولنا، اتنا سمجھانا، اس پر محنت کرنا، کاش کہ اللہ بارگاہ الہی میں قبول فرما لے، آپ کو بھی قبول فرما لے اور مجھے بھی قبول فرما لے، کہ جس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کے دین سے جڑی ہوئی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے، مرنا بھی بکارت. رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے، مرنا بھی اکارت. تو میری پیاری بہنوں، تھکی ہے فکر رساں مدح ابھی باقی ہے، قلم ہوا آب لپا مدح ابھی باقی ہے، تمام عمر ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح ابھی باقی ہے. تو میری پیاری بہنوں کہ مدح ابھی باقی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح قیامت کی صبح تک باقی رہے گی، آج نہیں، کل نہیں، ہمیشہ کے لیے. کیفیت اشک بھری دل پہ میرے طاری ہو، کیفیت اشک بھری دل پہ میرے طاری ہو، اور پھر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخن جاری ہو، اور پھر اس میں محمد کا سخن جاری ہو. کیسے ممکن ہے کہ آنکھیں ہو تیرے روزے پر اور ہونٹوں پہ زبانے کی طرف داری ہو، کیفیت اشک بھری دل پہ میرے طاری ہو، اور پھر اس میں محمد کا سخن جاری ہو. کیسے ممکن ہے کہ آنکھیں ہو تیرے روزے پر اور ہونٹوں پہ زبانے کی طرف داری ہو. میں تیرے نام کے ایک ایک حرف پہ قرباں کروں، میں تیرے نام کے ایک ایک حرف پہ قرباں کروں، میرے ہاتھوں میں یہ دنیا بھی اگر ساری ہو. فدا کا نفسی و قلبی و ابی و امی و ابی و امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری اولادوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی اولادوں کو، ہماری موجودہ اولادوں کو، یا اللہ ہم سب کے اہل خانہ کو، یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجئے، عذاب قبر سے بچا لیجئے. یا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو، اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کو، ہماری نسلوں کو، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اسلام کی نعمت کے دینے کے بعد کوئی نعمت عطا، یا اللہ پاک اسلام کی نعمت کو جاری ساری رکھیے گا. یا اللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام سے مڑ کر اللہ اکبر کبیرہ کفر کی حدود میں چلے جائیں. اے اللہ ہماری اور ہمارے اولادوں کی، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمارے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر ہدایت دے دیجئے. اللہ ہمارے بچوں کو رحم فرما دیجئے.
یا اللہ ہمارے بچوں پر کرم فرما دیجئے، یا اللہ ہم پہ رحم فرما دیجئے، ہم پہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ ہم پہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بچوں میں سے کوئی بھی کافر ملحد قادیانی نہ بنے، کوئی بھی زانی شرابی نہ بنے، ہماری نسلوں میں سے بھی کوئی بھی اللہ خائن نہ بنے، راشی مرتشی نہ بنے، یا اللہ شیطان نہ بنے، شیطان کا چیلا نہ بنے، یا اللہ کوئی بھی فراڈیا نہ بنے، مکار نہ بنے، یا اللہ ہماری اولادوں کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں، عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر رنا، میریا، محسن، ماریا، انس، سنبل، ان سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، جو پیپر دینے والے ہیں، جن کے پیپر ہونے والے ہیں، امتحان ہونے والے ہیں، ڈاکٹر ہمنا اور ڈاکٹر عمیر اور فاطمہ عبداللہ، یا اللہ پاک عیشا، اللہ پاک جو محفل میں بیٹھے ہیں ان سب کو، ان کے اہل خانہ کو دنیا اور آخرت کے امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجیے، یا اللہ احمد کو، نعمان کو، نواز صاحب کو، محمد عمر کو اپنا بہترین کاروبار عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہماری 3 بہنیں بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی جنت عطا فرمائیے اور آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے، یا اللہ اسما، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں سحر، فریال اور عائشہ، اللہ ان کو ہر قسم کی بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے بچا دیجئے، اپنے پناہ خاص میں رکھیے، یا اللہ اہلیہ اعظم شناز اور اہلیہ عاشق کو اپنا گھر عطا فرما دیجئے، یا اللہ تمام کے تمام لوگوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، تمام علماء دین، علماء اسلام، اللہ ان کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں صحت یابی عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے مفتی ضیاء الدین صاحب کو اپنا گھر عطا فرمائیے، برکت والا رحمت والا گھر عطا فرمائیے، یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ندیم بھائی کو، تمام علماء اسلام کو، تمام علماء دین کو، یا اللہ حضرت جی کو، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اللہ کے نبی اور ان کے تمام صحابہ اکرام کی، یا اللہ پاک سب کی بخشش فرما دیجیے گا، اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب کو، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میٹنگ میں اور جتنے لوگ جو ہیں وہ اس میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکے، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے گا، یا اللہ مولانا فضل الرحیم صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، یا اللہ پاک پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، ہمارے حضرت جی کو، ندیم بھائی کو، عمیر کو، نازیہ اندلیب کو، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، اہلیہ حسین کو، شازیہ، عائشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، حمید حسن اور مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے گا ہماری میٹنگ سمیت، یا اللہ پاک جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور نکاح کی عمر تک بیٹھی ہوئی ہیں، نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں، ان بچیوں کے لیے بہترین در، بہترین گھر کھول دیجئے، یا اللہ دین کے دائی زوج عطا فرما دیجئے، یا اللہ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، فیفا، مانور، بنات سرور، سعدیہ، نظام، فجر، عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، خدیجہ اور شائستہ نمرہ کی شادی بہت اچھی جگہ جلد ہو جائے، جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان کی بچیوں کی شادیاں اگر وہ اس قابل ہو گئی ہیں، نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں، اللہ بہترین در اور بہترین گھر کھول عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے، پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سماجی ترقی عطا فرمائیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان پہ رحم فرما دیجئے، پاکستان پہ کرم فرما دیجئے، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان کے تمام جو ہیں وہ قرضے اتار دیجئے، پاکستان کو اسلام کا چراغ بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ بوسنیا میں، چیچنیا میں، یا اللہ عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، سوات میں، یا اللہ تعالیٰ تمام کے تمام جگہ پہ جہاں مسلمان ہیں ان کو اپنی حفاظت خاص میں رکھیں، اللہ ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما دیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔